السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شیرامان لا کلاسز۔ دوستو، آج دوبارہ ہم اپنے اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور آج اس کلاس میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 سے ریلیٹڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کلاس میں ہم نیب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو ایک ادارہ ہے اور اس قانون کے تحت پاکستان میں قائم ہے کہ یہ نیب کیا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ اکثر اخباروں میں دیکھتے ہیں اور اسی طرح ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں کہ نیب جو ہے اس ادارے نے کسی شخصیت کو اریسٹ کیا ہے اور ان کے بارے میں ریفرنس جمع کی ہے کورٹ میں، اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں ان کو پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ ساری پروسیڈنگز ہم دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ یا اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو آخر یہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ کیا ہے، اور یہ نیب کا جو قانون ہے دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں گا۔ دوستو، 1999 میں جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تو اس کے بعد 16 نومبر 1999 کو یہ نیب کا قانون پاس کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان سیاستدانوں کو اور ان لوگوں کو جو بزنس مین ہیں یا بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے قومی دولت لوٹا ہے، ان سے وہ پیسہ ریکور کیا جا سکے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو کرب کیا جا سکے اور ان کو سزائیں بھی دلوائے جا سکے کورٹس کے تھرو۔ تو اس مقصد کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا تھا، اور اس قانون کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اپنے ایک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے، یعنی یہ قانون پاس تو 1999 میں ہوا ہے لیکن اس کا جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے یہ 1 جنوری 1985 سے ہے، اور 1980 کی دہائی میں یا 1990 کی دہائی میں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے یہ قانون ان کے بارے میں بھی ایکٹیو ہے، اور ان سے بھی وہ پیسہ ریکور کرتا ہے، اور ریکور کیا ہے اس قانون کے تحت نیب نے۔ تو یہ ایک اسٹرانگ لا ہے اور یہ پاکستان میں امپلیمنٹڈ ہے۔ اسٹرانگ قانون اس لیے ہے کہ اس کے جو چیئرمین ہے یا پراسیکیوٹر جنرل ہے ان کو آئین نے تحفظ دے رکھی ہے آرٹیکل 209 کے تحت، اور ایک دفعہ جب وہ اپوائنٹمنٹ ان کے ہو جائے تو دونوں کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، ایون پرائم منسٹر بھی ان کو نہیں ہٹا سکتے اپنے عہدے سے، اور اگر ان کو ہٹانا مقصود ہو تو باقاعدہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کی جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اگر ان کے اوپر مس کنڈکٹ یا مطلب کرپشن یا اگر وہ انیبل ہے ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹائے جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو یہ ایک سخت قانون ہے۔ دوسرے اس قانون کے جو اہم بات ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا فاسٹ ہے، اور 30 دن کے اندر مطلب سزا ہو جاتی ہے کسی ملزم کو۔ جو ٹرائل کا پیریڈ ہے وہ 30 دن ہے، اگر 30 دن کے اندر نہیں ہے تو پھر اس میں ایکسپیڈیشیس کا بھی ذکر موجود ہے کہ ٹرائل کو جلدی کیا جائے گا، ایکسپیڈیشیس ٹرائل کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور دوسری اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت نیب کے پاس اختیار ہے کہ کسی شخص کو 90 دن تک اپنے پاس ریمانڈ پہ رکھ کے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو سزا کا پروسیجر موجود ہے وہ بھی سخت ہے، 14 سال سزا بھی ہے، ساتھ ساتھ اس شخص کی پراپرٹی کو بھی ضبط کی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہارش قانون ہے، یہ سخت قانون ہے، لیکن بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے ایک گڈ قانون ہے، اچھا قانون ہے، اور وہ اس کو اچھا قانون اس لیے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس قانون کے تحت لوٹا ہوا پیسہ جو عوام کا پیسہ ہے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا قانون ہے۔ تو یہ دونوں لوگوں کے رائے اس قانون کے بارے میں موجود ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کا ایک قانون ہے اور یہ موجود ہے 1999 سے، اور اس کے تحت کافی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، پیسہ بھی ان سے ریکور ہو گیا ہے، اور مزید بھی مطلب یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور نیب ایک ادارہ ہے جو اس قانون کے تحت قائم ہے۔ بیسیکلی ہمارا جو یہ نیب ہے اس کے 7 ریجنز ہے، پاکستان کو 7 ریجنز میں تقسیم کیا ہے اس قانون کے تحت، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد میں ہے، ساتھ ساتھ اس کا جو ریجنل آفیسز ہے وہ پنڈی میں بھی اس کا ریجنل آفس قائم ہے، اور پشاور میں بھی اس کا ریجنل آفس قائم ہے، لاہور میں ریجنل آفس ہے، اور اس طرح ملتان میں ہے، سکر میں ہے، اور کراچی میں ہے۔ تو یہ 7 اس کے وہ ریجنز ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ نیب کی ریجنل آفیسز قائم ہیں،
اور نیب کے جو افسران ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس قانون کے تحت احتساب عدالتیں بھی قائم ہیں، اور وہاں پہ جو احتساب عدالتیں ہیں وہاں پہ ایڈمن جج ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے برابر ہوتے ہیں، وہ پرفارم کرتے ہیں ایز اے ایڈمن جج۔ تو یہ قانون جو ہے یہ امپلیمنٹڈ ہے پورے پاکستان میں، اور اس کا جو ایکسٹینشن ہے وہ پورے پاکستان تک ہے، ٹرائبل ایریا تک بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہے اس کی حد تک بھی اس کا امپلیفیکیشن موجود ہے۔ اور جس طرح میں نے بتا دیا کہ اس کا جو دائرۂ اثر ہے وہ 1 جنوری 1985 سے ہے، یہ اس قانون کی خاص بات ہے۔ تو دوستو اس قانون کے تحت 2 اہم سیٹس ہیں، ایک تو اس کے جو چیئرمین صاحب ہوتے ہیں، چیئرمین نیب اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سیٹ ہے، ساتھ ساتھ پراسیکیوٹر جنرل نیب یہ بھی امپورٹنٹ سیٹ ہے، اور ان دونوں کو قانون نے تحفظ دیا ہے، اور اس قانون کے تحت جو دونوں ہیں ان کے جو ہے ان کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر ان کو ہٹانا مقصود ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس جاتی ہے، اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل، جس کے بارے میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی ہے ایک لیکچر میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر، تو وہاں پہ اس کا طریقہ کار موجود ہے اور ان کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کی ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہو یا مطلب وہ انیبل ہے ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز، تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، ادروائز ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایون پرائم منسٹر کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو اپنے عہدے سے ان کو ہٹایا جا سکے۔ جہاں تک ان کے اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل، تو یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے، وہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، لیکن کنسلٹیشن ضروری ہے، اور وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ کنسلٹیشن بھی کریں گے، اور نام وہ آگے فارورڈ کریں گے صدر پاکستان کو۔ تو صدر پاکستان چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل آف پاکستان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہوتے ہیں وہ تو یا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، ریٹائرڈ چیف جسٹس، اور اسی طرح یا تو وہ ریٹائرڈ جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، یا مطلب ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آرمی کے بھی افسران اس میں آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کا وہ ہوگا ریٹائرڈ، اور ریٹائرڈ جج جرنیل ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل، تو وہ بھی سربراہ بن سکتے ہیں نیب کے۔ ساتھ ساتھ گریڈ 20 کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی نیب کے چیئرمین بن سکتے ہیں، جو گریڈ 22 کے 22 گریڈ کے افسران بھی ان میں سے کوئی بھی شخص مطلب نیب کے چیئرمین بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈپٹی چیئرمینز ہیں، اس میں 2 ڈپٹی چیئرمین ہوتے ہیں، تو ان کے لیے گریڈ 21 کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ میجر جنرل کا عہدہ ہو اگر آرمی سے ہو، اور اسی طرح اگر عدلیہ سے ہو سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے، تو جو پروسیجر چیئرمین نیب کے لیے ہے وہ طریقہ کار ان کے لیے بھی ہے کہ وہ چیف جسٹس کا یا جسٹس ہائی کورٹ یا مطلب چیف جسٹس ہائی کورٹ یا جسٹس سپریم کورٹ اور ریٹائرڈ جج ہو سکتے ہیں، وہ ڈپٹی چیئرمین بن سکتے ہیں، اور یا گریڈ 21 کا بیوروکریٹ۔ تو یہ پروسیجر ہے، یہ ٹوٹل پروسیجر اس میں دیا گیا ہے۔ جہاں تک پراسیکیوٹر جنرل کا تعلق ہے، تو پراسیکیوٹر جنرل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا شخص ہو جو سپریم کورٹ کے لیے جج کے لیے اہل ہو، تو وہ پراسیکیوٹر جنرل بن سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیجر ہیں اس کے لیے، اور جہاں تک چیئرمین اور پراسیکیوٹر جنرل کا تعلق ہے۔ تو دوستو یہ جو نیب کا قانون ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قانون ہے پاکستان میں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کی سزا بہت سخت ہے اس قانون میں، اور سیکشن 9 ہے، سیکشن 9 میں وہ تمام بیڈ پریکٹسز اور کرپٹ پریکٹسز کا ذکر موجود ہے، اور اس کے بارے میں اس کے بعد جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن 10 میں ہے، اور اس میں اگر کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے تو اس کے بارے میں ریفرنس جمع کرتے ہیں چیئرمین نیب، یا چیئرمین نیب کسی کو انسٹرکٹ کرتا ہے اگر وہ کسی مطلب ریجنل آفس میں ہے تو ان کے خلاف وہ ریفرنس جمع کی جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو کوئی شخص چیئرمین نیب کو اپلیکیشن دے اور وہ انفارم کرے کہ یہ فلاں شخص ہے، سیاست دان ہے یا بزنس مین ہے یا بیوروکریٹ ہے،
اس نے کرپشن کی ہے تو باقاعدہ اس کے اوپر وہ انکوائری کرتا ہے، انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتا ہے، اور جب ان کو لگے کہ یہ بندہ اکیوزڈ ہے تو ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اور 90 دن تک وہ بندہ ریمانڈ پہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو اکیوز ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ریفرنس بھجوا سکتی ہے چیئرمین نیب کو، اور بتا سکتے ہیں کہ جی یہ شخص ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اور اس کو میٹر کو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چیئرمین نیب پھر باقاعدہ ان کے بارے میں ریفرنس جمع کرتا ہے ہمارے احتساب عدالتوں میں، جو بھی ہو جہاں بھی ہو وہ جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پراسیکیوٹر جنرل ہے وہ کیس کو کنڈکٹ کرتے ہیں عدالت میں، اور ٹرائل چلتا ہے، اور سپریم کورٹ کے حد تک پھر پراسیکیوٹر جنرل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کیسز کے وہ جو ٹرائل ہے وہ کنڈکٹ کرے اور مقدمات میں پیش ہوتا رہے۔ تو دوستو بیسیکلی یہ جو قانون ہے، جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ اس میں بہت زیادہ سختی ہے، سیکشن 9 میں تو سارا پروسیجر دیا گیا ہے، بیڈ پریکٹس وغیرہ، اور اس کے بارے میں جو سزا ہے وہ سیکشن 10 میں مقرر ہے۔ اور سیکشن 10 میں اگر کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے، جس نے قومی دولت کو لوٹا ہے اور یا پاکستان سے باہر منتقل کیا ہے اور ایسٹس بنا لیے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ چیئرمین نیب کے پاس اختیار ہے کہ ان کی جو پراپرٹی ہے، ایسٹس ہے، اس کو ضبط کر سکے، بلکہ سیکشن 10 کے تحت اس شخص کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سزا جو ہے وہ 14 سال تک سزا ہے سیکشن 10 کے تحت۔ ساتھ ساتھ وہ جو شخص ہے، جو کرپٹ شخص ہے، وہ 10 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے اس قانون کے تحت، اور ساتھ ساتھ وہ کسی سرکاری آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتا ہے 10 سال تک۔ اس کے علاوہ وہ کسی بینک سے لون نہیں لے سکتا ہے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے یا کسی بینک سے 10 سال تک، یہ بھی اس میں ذکر موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کی جو جائیداد ہے، جس نے مطلب وہ بیڈ پریکٹس کے تھرو مطلب وہ پراپرٹی گین کی ہے، وہ بھی بحق سرکار ضبط ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی سخت قانون ہے، اور عام طور پہ پاکستان میں تو ہم کرپشن کو اتنا وہ بڑا سیریس میٹر کنسیڈر نہیں کرتے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو شخص ہے اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر رکھیں، یہ تمام شہریوں کا فرض ہے۔ اور اگر ہمیں یہ لگے کہ کوئی شخص مطلب کرپٹ ہے اور اس نے جو پیسہ گین کیا ہے یہ کرپٹ مین سے ہے، اور اس کا فرمولا ویری سمپل فرمولا ہے، اگر ان کے جو انکم سے ان کے پاس زیادہ دولت ہو، جو سورسز ہے اس سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے کرپشن کی ہے، اور اس کا جو لائف سٹائل ہے اگر وہ مطلب اس کی انکم سے اور اس کے جو ہے جو ان کی بیسک ہے اس سے زیادہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیٹ پرسن از انوالوڈ ان دی کرپشن اینڈ ہی ہیز لوٹڈ دی نیشنل ویلتھ آف دی پیپل۔ تو اس کے بارے میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نیب کے چیئرمین کو آگاہ کریں۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اکثر لوگ کسی اور کو بلیک میل کرتے ہیں یا ملائن کرتے ہیں، یا مطلب وہ ان کے ساتھ ان کی اپنی دشمنی یا ذاتی اناد کے وجہ سے اپلیکیشن دے دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے اور اسی طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس قانون میں اس شخص کے خلاف بھی مطلب وہ پروویژن موجود ہے، اگر کسی نے اس طرح کی غلط انفارمیشن دے دی اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ اس طرح نہیں ہے اور بندہ کرپٹ نہیں ہے جس کے بارے میں اس نے انفارمیشن دی ہے، تو اس شخص کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اس قانون کے تحت، جس میں 1 سال تک سزا ہے اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہے۔ تو اس میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے، جب تک کہ وہ بندہ کرپٹ نہ ہو تو ہم اس پہ درخواست نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ ثابت تو خود نیب وہ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس شخص کا ذاتی اناد یا مطلب یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس شخص کے خلاف کارروائی ہوتی ہے جو کرپٹ ہو اور جس نے کرپشن کی ہو۔ تو یہ تو تھا سیکشن 10 کے بارے میں، جس کے بارے میں نے ذکر کیا کہ اس میں بہت سخت سزا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ جو قانون ہے اس میں پلی آف بارگین کا بھی ذکر ہے۔ پلی آف بارگین یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اریسٹ ہو جائے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ پیسہ واپس کرتا ہوں، تو قانون نے اس کو مطلب اس قانون کے تحت یہ سیکشن 25A B اور C یہ 3 سیکشنز ہیں، یہ اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان سے پیسہ جمع کرائے اور اس کو باقاعدہ مطلب اس کا جو ٹرائل ہے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر بھی اس شخص کو سیکشن 15 کے تحت سزا ہو جاتی ہے۔ مطلب سزا یہ ہے کہ
ان کو تو جیل والی سزا نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے۔ دو پھر اس کے وہ سزائیں ہیں، وہ یہ ہے کہ 10 سال تک الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، اور سیکنڈلی وہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون نہیں لے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ پلی بارگین کرتا ہے انویسٹیگیشن کے سٹیج پہ یا مطلب ٹرائل کے سٹیج پہ، تو یہ شک موجود ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو سزا نہیں ہوئی، بندہ باہر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ وہ کنوکٹ کیا جاتا ہے سیکشن 15 کے تحت، اور جس طرح میں نے بتا دیا کہ وہ 10 سال تک کسی سرکاری آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ وہ الیکشن بھی نہیں کنٹیسٹ کر سکتا، اور اسی طرح بینک سے قرضہ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک سزا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سزا ہے۔ اس قانون کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیب کے پاس بہت بڑا اختیار ہے اس قانون کے تحت کہ وہ کسی شخص کو اریسٹ کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے پاس ریمانڈ پہ رکھے، جو کہ 90 دن تک ہے۔ 90 دن تک نیب کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی شخص کو اپنے پاس ریمانڈ پہ رکھے، ساتھ ساتھ ان سے انکوائری کرے، انویسٹیگیشن کرے، اور انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتے ہیں، اگر ان کو لگے کہ اس بندے نے کرپشن کی ہے، تو اس کے بعد وہ چیئرمین نیب کو آگاہ کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنا جو ان کی جو ریجنل آفیسز ہے ادھر بھی جو ان کے ڈی جیز ہوتے ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ بندے نے کرپشن کی ہے، اور اس کے بعد وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ تو چیئرمین نیب خود ہی یا تو ریفرنس دائر کرتے ہیں، یا کسی جو ان کے وہ ماتحت ہوتے ہیں ان کو انسٹرکٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جاتا ہے عدالت میں، اور اس کے بعد جو پراسیکیوٹر جنرل ہے وہ اس کیس کو پھر لیڈ کرتے ہیں ٹرائل کو، اور اس کورٹ میں بھی جو احتساب عدالت میں اس میں بھی، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے حد تک وہ ٹرائل کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو پراسیکیوٹر جنرل نیب ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، وہ کرتے ہیں اس کو۔ اس قانون کے تحت باقاعدہ پاکستان میں عدالتیں بھی قائم ہیں، جس کو احتساب عدالتیں کہتے ہیں، اور یہ پوری ملک میں قائم ہے۔ اور احتساب عدالت کے جو ججز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول کے ججز ہوتے ہیں، اور اس کو ایڈمن جج کہتے ہیں۔ اور اس قانون کے تحت یہ بھی ہے کہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا سپیڈی ہے، سیکشن 16 میں اس کا ذکر موجود ہے، اور روزانہ کے بیس پہ سماعت ہوتی ہیں عدالتوں میں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کم از کم 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر 30 دن میں نہیں ہے تو اس قانون میں ایکسپیڈیشیس ٹرائل کا بھی ذکر ہے، تو یہ بھی اس قانون میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس قانون کے تحت بہت تیزی کے ساتھ وہ سماعت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے مختلف عدالتوں میں۔ اور جسٹس سہیل ناصر نے اسلام آباد میں جب وہ ایڈمن جج تھے احتساب عدالت کے، تو سہیل ناصر صاحب نے 8 دن کے اندر اندر فیصلہ سنایا تھا ایک ملزم کے خلاف، اور نہ صرف فیصلہ سنایا تھا بلکہ اس شخص سے ریکوری بھی ایفیکٹ کرائی تھی اس شخص سے۔ تو یہ ایک سپیڈی پروسیجر موجود ہے اس قانون کے تحت۔ اور اس قانون میں پھر جو اپیل ہے، اپیل کا بھی اس میں رائٹ موجود ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ اس قانون کے خلاف جو اپیل ہے اس میں صرف 10 دن کا ٹائم ہے، یعنی اگر کوئی شخص جس کو سزا ہو جائے وہ 10 دن کے اندر اندر وہ اپیل کر سکتا ہے اب ہائی کورٹ میں، اور اگر وہ ایکویٹ ہو جائے تو نیب کے پاس بھی اختیار ہے کہ نیب بھی ان کے خلاف 10 دن کے اندر اندر وہ اپیل فائل کرے اس ایکویٹل کے فیصلے کے خلاف، اور باقاعدہ کنسلٹیشن ہو جاتی ہے پراسیکیوٹر جنرل کے آفس میں، اور پھر نیب کے چیئرمین کے وہ مرضی پہ اگر وہ چاہے تو اپیل دائر کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر ہائی کورٹ سے کوئی بندہ بری ہو جائے تو باقاعدہ پھر اس کے لیے نیب کے آفس میں باقاعدہ سپریم کورٹ کے ایک سیل ہے جس میں پھر کنسلٹیشن کی جاتی ہے کہ آیا سپریم کورٹ میں اس ایکویٹل کے خلاف اپیل دائر کی جائے یا نہیں، اور اس کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ چیئرمین نیب ہی کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اجازت دے کہ اپیل دائر کی جائے سپریم کورٹ میں یا نہیں۔ تو یہ بہت ساری میٹرز ہے جو نیب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جس طرح میں نے بتا دیا پلی بارگین کا یہ سارے معاملات، اور یہ سپریم پاور جو اس آرڈیننس میں ہے وہ چیئرمین نیب کے پاس ہے، وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، کسی بھی معاملے میں وہ ڈیسیشن لے سکتے ہیں۔ اور چیئرمین نیب کے پاس اس قانون کے تحت بھی ایک ایکسٹرا پاور موجود ہے، وہ کسی کرپٹ شخص کے وہ ایسٹس کو وہ ضبط بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ پاور ہے۔
اگر ان کو لگے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ ایل گاٹن ہے اور اللیگل مینز کے تھرو ایکوائر کیا گیا ہے تو اس پراپرٹی کو وہ ضبط بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ان کے پاس اختیار ہے۔ ہمارا جو یہ نیب کا قانون ہے بیسیکلی یہ ایک سبسٹینٹیو لا ہے، اور اس کا جو پروسیجرل لا ہے اس کو مطلب پھر ہم اخذ کرتے ہیں ہمارا جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے تھرو، اور یہ ایک سبسٹینٹیو لا ہے لیکن جو پروسیجر ہے جس میں تمام چیزیں ایون 342 کے اسٹیٹمنٹ تک اور جو ٹرائل ہے سب کچھ یہ پروسیجر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں CRPC کی، تو یہ سیکشن 17 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ پھر یہ جو قانون ہے اس میں 2019 میں ایک ترمیم ہوئی ہے، اور اس ترمیم کے بعد یہ قانون خاصا کمزور ہو گیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو پر ہے وہ کاٹے گئے ہیں 2019 میں، اور یہ ایک مجبوری کے تحت یہ کرنا پڑا۔ 2019 میں یہ ترمیم آئی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو اسٹیٹ مشینری تھی وہ چل نہیں رہی تھی، جو ہمارے ہوتے ہمارے بیوروکریٹس وہ فائلوں کے اوپر وہ دستخط نہیں کر رہے تھے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نیب ہمارے خلاف کارروائی کرے، تو اسی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر تاجروں کے پروٹیسٹ پہ اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں اور ان کے پروٹیسٹ پہ، خاص کر جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اور یہ نہیں چل رہی تھی، اور اسی طرح دوسرے انڈسٹریز، تو اس کے بعد اس میں ترمیم کی گئی 2019 میں، اور ابھی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کرپٹ بیوروکریٹ ہو جو کرپشن میں انوالو ہو، تو جب تک اماؤنٹ 50 کروڑ تک نہ ہو تو نیب ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی ہے، تو اس میں یہ ایک ترمیم ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو کرپٹ بیوروکریٹس ہیں اگر وہ اریسٹ ہے اور کسی ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، اور چاہے انویسٹیگیشن ہو یا انکوائری ہو یا ٹرائل ہو، اگر 3 مہینے تک وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو عدالت کے پاس پاور ہے، ہائی کورٹ کے پاس، کہ ان کو ضمانت دے سکتی ہے ہائی کورٹ۔ اور اس قانون کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اس میں بیل کا کنسیپٹ نہیں ہے، اور بیل کس طرح لی جاتی ہے اس کو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اس میں یہ نان بیلیبل ہے، جتنے بھی اس میں آفینسز ہے اس کو نان بیلیبل ڈکلیئر کیا ہے، لیکن جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ اور اسی طرح سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے کسٹوڈینز ہیں، تو جب تک ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی موجود نہ ہو تو اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں انڈر 199، اور اسی طرح اگر ہائی کورٹ سے ہمارا وہ خارج ہو جائے تو پھر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کے کسٹوڈینز ہیں، اور پھر ادھر بیل کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کے پاس گراؤنڈ موجود ہے تو 199 کے تحت وہ جو بیل ہے وہ ہائی کورٹ سنتی ہے، اور اس کے بعد بیل گرانٹ کی جاتی ہے۔ یہ ایک ججمنٹ ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بیل کے حوالے سے ہے، یہ ACMR 1175 ہے 2015، یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے، اور اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے بیل الاؤ کی تھی ایک بیل میٹر پہ، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ پبلک ایٹ لارج کا میٹر نہیں تھا، لیکن اس کو پبلک ایٹ لارج کا میٹر بنایا گیا تھا، اور ایک اپلیکیشن آئی تھی اور اس کے اوپر نیب نے باقاعدہ اپنا کام شروع کیا تھا، ریفرنس دائر کیا تھا، اور ٹرائل چل رہا تھا۔ تو اس ججمنٹ کے تحت ثاقب نثار صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا کہ پبلک ایٹ لارج کا جب کیس نہ ہو تو بیل دی جائے گی اس کیس میں۔ ابھی ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہماری اس طرح کی سوسائٹیز ہے یا مطلب اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک اور طریقے سے کرپشن کرتے ہیں، مطلب اگر جو کنسٹرکشن انڈسٹریز ہے یا پلاٹس ہے یا دوسرے اینگل پہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اخباروں میں وہ اشتہار دے دیتے ہیں، میں فرض کرے پلاٹس کے بارے میں بات کرتا ہوں، ان کے پاس 200-300 پلاٹس ہوتے ہیں، وہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس 1000 پلاٹس ہیں، اور اسی طرح اشتہار کے تھرو اپنا وہ سرکولیشن کر لیتے، ایڈورٹائزمنٹ کر لیتے، اور اس کے بعد لارج نمبر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان سے وہ پیسہ بٹورتے ہیں۔ تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ نیب میں ان کے خلاف درخواست دی جاتی ہے، اور اگر فرض کرے کسی شخص نے درخواست دی ہے تو دوسرے لوگ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں پبلک ایٹ لارج۔ تو نیب کا جو دار اختیار ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پبلک ایٹ لارج ہو، اور یا مطلب قومی دولت ہو جو کسی نے لوٹا ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو بزنس مین ہو یا سیاستدان ہو یا مطلب کوئی کرپٹ بیوروکریٹ ہو، تو تب مطلب یہ جو نیب کا جو آرڈیننس ہے یہ اٹریکٹ
کرتا ہے، ادروائز یہ اس طرح اپلیکیبل نہیں ہے۔ اگر مطلب اس کے علاوہ کسی اور معاملات ہیں لوگوں کے پراپرٹیز کے حوالے سے، تو اس کے لیے اب الگ سول قانون موجود ہے پاکستان میں، اس کے تھرو مطلب اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ قومی دولت کو مطلب وہ کوئی بندہ نہ لوٹے، اور ساتھ ساتھ یا مطلب کوئی بزنس مین یا کوئی ایسا شخص ہو جو پبلک ایٹ لارج کو ایڈریس کر کے ان سے وہ ان کا پیسہ لوٹے، تو تب بھی یہ قانون حرکت میں آتا ہے۔ اور یہ جو قانون ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی ڈسکس کرتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان چیزوں کو ابھی اس کلاس میں ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں، تو اس پہ میں نے ایک الگ لیکچر رکھا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ڈسکس کروں گا۔ تو دوستو، میرا یہ لیکچر آپ لوگ لائک کریں اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور میرے جو نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو آتے ہیں اس کو بھی آپ بیل آئیکن بٹن دبائیں، اور ساتھ ساتھ میرا یہ چینل سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔